اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساتیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا، ہماری زندگی میں نا جب پریشانیاں ہوتی ہیں، جب رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ کی خریدنے کی استعداد نہیں، بیچنے کی استعداد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا، بہت سے مسئلے ایسے دیکھے، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ میری ایک بہت پیاری بیٹیوں کی طرح کی کولیگ ہے، وہ بھی اپنا گھر بیچنا چاہ رہے تھے، لیکن جو بھی آتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا۔ جو بھی، اصل وہ بہت پرانا ان کا گھر تھا، اس گھر میں کچھ اس طرح کی مخلوق آباد ہو گئی تھی کہ جو چاہتی نہیں تھی کہ نہ صرف یہ گھر بکے بلکہ جو لوگ موجود ہیں یہی رہیں ہمارے ساتھ۔ سم ٹائم اس اللہ کی مخلوق کے وہاں کے رہائشیوں سے اتنے اچھے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مالک مکان بھی تبدیل ہو۔ تو اس لیے عجیب و غریب رکاوٹیں، لوگ آ رہے تھے، پسند کر کے جا رہے تھے، گھر تھا بھی بہت خوبصورت اور مین جگہ پہ، اور پسند کر کے ڈن کر کے جاتے تھے، اور شام تک وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف آئیں سعدیہ آنٹی، ذرا دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، رکاوٹ کیوں ہے اور کیا رکاوٹ ہے۔ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریزن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو میں آتی ہوں۔ تو میں نے تھوڑا سا کہا مجھے کیا کھلاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا وہ بہت مزے کی کولڈ کافی بناتی ہے۔ تو مجھے کہا کیا میں آپ کو کولڈ کافی پلاؤں گی؟ سمیرہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کولڈ کافی پلاؤں گی۔ اچھا، میں وہاں گئی، ہم نے بہت مزے کی کولڈ کافی پی۔ جیسے میں گھر میں انٹر ہوئی نا، میں نے وجہ مجھے معلوم ہو گئی کہ کیا وجہ ہے یہ ڈیلے کی، کیونکہ مجھے وہ مخلوق نظر آ گئی جو گھر کا پیچھے کا کوریڈور نہیں ہوتا، اس میں اس مخلوق کا قبضہ بہت اچھا تھا، اچھے سے تھا، اور وہ جیسے ہی میں آئی ہوں ان کو میری پریزنس کا احساس ہوا ہے اور ان کو لگا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی گردن نکال نکال کے مجھے دیکھ رہے تھے، اور ان کو تھوڑا سا الارمنگ فیل ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے معاملہ۔ تو پھر میں نے جب کافی شافی پی لی تو میں نے ایک دم سے بات کریں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ اندر تشریف رکھیں اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں گھر کا اطراف دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں باہر نکلی تو اطراف میں جب گلی میں گئی تو میں نے دیکھ لیا اس مخلوق کو۔ میں نے بڑی محبت سے، پیار سے مخاطب ہو کے ان کو کہا، کیونکہ وہ کوئی نقصان دینے والی اس طرح کی نہیں تھی، پیسفل تھے، ہمبل تھے، پر وہ چینج نہیں چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ رہتے رہیے، لیکن ان کی مجبوری ہے، ان کو یہ گھر بیچنا ہے اور ان کی ضرورت ہے، آپ کے اتنے پرانے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے، آپ یہ کام ہونے دیجیے۔ آپ کو میں نے اپنے اللہ کا واسطہ دے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی نالائن شریف کے صدقے، اور اللہ نے کہ اللہ عزت رکھنے والا، انہوں نے اس بات کا احترام کیا، اور جو اگلے دن ہی جو دیکھنے آئے انہوں نے وہ ڈیل ڈن ہو گئی، اور اللہ کا شکر وہ گھر بک گیا۔ تو یہ میں نے واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس سے بہت کالیں آتی ہیں کہ ہمارا گھر نہیں بک رہا، گھر نہیں بک رہا، گاڑی نہیں بک رہی۔ میری کزن گاڑی میں انویسٹ کرتا ہے، میری پھپھو اور میرا کزن، انہوں نے گاڑی خریدی، کچھ 4 مہینے گزر گئے، وہ بکنے کا نام نہ لے۔ مجھ سے خیر ذکر نہیں ہوا، لیکن میں نے بعد میں مجھے ذکر کیا تو میں نے کہا اچھا، اب میں دیکھیں ہر جگہ جا کے یہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا، تو میں نے پھر اس پہ تھوڑا سا جب ریسرچ ورک کیا تو ایک بہت ہی اچھا وظیفہ مجھے ملا۔ وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، عمل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ آپ نے ایک آپ نے سورہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف ہے آپ کا، اور سورہ یوسف کی 80 آیت نمبر 80 ہے، وہ آپ نے اگر گاڑی بیکوانی ہے تو گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر، گاڑی پہ ہاتھ رکھ کر آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ دم کر دیں، اور میں وہ کہ تعداد بھی میں نے لکھ دیں۔ تعداد الحمدللہ
وہ اس پہ نہیں لکھی، ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ میں اصل میں بھول جاتی ہوں، میں اس لیے چیزیں لکھ لیتی ہوں۔ اور ایک بار پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80 آپ نے گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ رکھ کے باوضو ہو کے آپ نے یہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور اگر یہی معاملہ مکان کے ساتھ ہے تو مکان کے فرنٹ گیٹ کو آپ نے ایسے ہاتھ رکھ کر یہ پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میرا یہ گاڑی، میرا یہ مکان جلد از جلد بک جائے اور مجھے اس کی اچھی منہ مانگی رقم ملے، تاکہ میں اس سے جس مقصد کے لیے بیچ رہا ہوں یا بیچ رہی ہوں اس میں کامیاب ہو سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یوں جھٹ پٹ آپ کی چیزیں بک جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔